ہم دوبارہ بات کرنے لگے ہیں اس کانفلکٹ کے بارے میں، اور ہم اس طرف دیکھیں گے کہ حماس جو ہے اس کے کیا مقاصد تھے جو 7 اکتوبر کو اس نے حملہ کیا، اور جس شدت کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ 1973 کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ تھا جو کہ اسرائیل نے فیس کیا فرام حماس. حماس جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. میں پہلے یہ بات واضح کرتی چلوں کہ حماس از ناٹ اے گورنمنٹ آف پیلسٹائن. فلسطین کی گورنمنٹ حماس نہیں ہے. حماس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جو اس فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہا ہے، پر وہ جو فلسطین کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. فلسطین کی اپنی گورنمنٹ ہے. یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ فلسطین یا غازہ یا ویسٹ بینک کی اپنی کوئی افواج نہیں ہے. ان کی افواج نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ کوئی فوج رکھیں. حماس جو ہے ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، اور یہ زیادہ تر اس کے جو آپریٹیوز ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتے ہیں. یوزلی وہ یہاں پر غازہ میں نہیں ہوتے، لیکن ہاں غازہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا گروپ موجود ہے، حزب اللہ. حزب اللہ جو ہے زیادہ تر جارڈن میں ہوتا ہے، وہاں سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو حماس ہے اس کا جو سب سے بڑا کنسرن تھا جس کی وجہ سے اس نے اٹیک کیا، پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل جو پیلسٹینینز کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا تھا، جس طرح زندگی تنگ کی ہوئی تھی، جس طرح ان کی سامان کی رسد کے اوپر پابندی تھی، ہم لوگوں نے کووڈ کے زمانے میں بھی دیکھا کہ وہاں سب سے آخر میں ویکسینیشنز کی اجازت ملی، وہاں پہ ویکسینیشنز جانے کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح بلاکیڈ ہے غازہ کے اوپر، وہ جو تھا اس کو توڑنا مقصد تھا. لیکن اس کے علاوہ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈز کے نام سے ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ نارملائزیشن کی جانے لگتی ہے اسرائیل کے ساتھ ڈفرینٹ کنٹری کے رابطوں میں. ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں اسپیشلی قطر کے علاوہ، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ معاہدے کیے اسرائیل کی گورنمنٹ سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو نارملائز کر رہا تھا، موراکو اس کو نارملائز کر رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھی اس طرف اپنے قدم اٹھا رہا تھا، اور اس نے کئی ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل کی گورنمنٹ سے خریدے، اسپیشلی جو سراغ رسانی کے یا ٹیپ کرنے کے جو ڈفرینٹ وہ ہیں ہتھیار، یا جس سے آپ دوسرے کی بات سن کے ریکارڈ کر سکتے ہیں، یہ ہتھیار اسپیشلی جو ہے اسرائیل سے خریدے گئے. تو جب یہ پوری سچویشن بنی اور جب حماس نے یہ دیکھا تو یہ ایک اس سلسلے کی اس نے کڑی سمجھی، اور دنیا بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اسرائیل کو اب تسلیم کیا جانے لگا ہے. اسرائیل کے ساتھ مسلم کنٹریز اپنے تعلقات بہتر بنا رہی ہیں. اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے فلسطین کا ہونا تھا. فلسطین جو ہے اپنے حق کے جو ہے ایک اپنے حق کے لیے ایک الگ ملک کے لیے کب سے کوشش کر رہا ہے، جو کہ اسرائیل نے اس سے لے لیا تھا. یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ بھی ایک کلونیلزم کی مثال ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو فلسطین کے اندر پہلے بلایا گیا اور اس کو پھر ایک الگ کنٹری کا رتبہ دے دیا گیا. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے حمیرہ باسط شیخ، ہم ان سے بھی اس سلسلے میں بات کریں گے. السلام علیکم حمیرہ. وعلیکم السلام علیہ، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ روز کے نتیجے میں کس طریقے سے جو ہے غازہ کی پٹی کے اوپر جس طریقے سے ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کیمیکل وارفیئر بھی شروع ہو گئی ہے، ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہو؟ ملیحہ، پہلے تو یہ کہ جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی کوئی اتنی مطلب وہ بہت ہی دکھی چیز ہے. اس کا جو دکھ ہے وہ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات کہ اس دکھ کو سمجھنے کے لیے ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ہی اگر آپ اس دکھ کو سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، ایز اے کمیونٹی بھی اور ایز اے جو اب میری حیثیت جو ہے، میں اگر اپنی صرف بات کروں تو میں تو کوئی ہیڈ نہیں ہوں کسی کنٹری کی، یا کسی مسلم کنٹری کی ہیڈ ہوں، نہ میں کسی جو ہے ویسٹرن کنٹری کی ہیڈ ہوں. تو جو اگر ہم اس کو بگ پکچر میں دیکھیں، پولیٹیکل جو آپ نے بہت اچھا انالیسز آلریڈی جو ہے اس کا دے دیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کا پاسٹ کیا تھا. وہ فلسطین جو ایک ملک ہے وہ
کس کا ملک تھا اور وہاں کس طرح آہستہ 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 جو ایک جو ہے اتنا بڑی جو میں ان کو کسی ریلیجن سے وہ نہیں کروں گی, میں اسرائیل یا پھر آپ زائنسٹ ان کو بول لو, انہوں نے کس طرح سے اس کے اوپر قبضہ کیا, وہ ایک لمبی سٹوری ہے. اگر ہم اس سٹوری میں چلے جائیں گے تو ہم گھنٹوں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, تو وہ تو سب کے سامنے وہ پکچر ہے. اور مگر افسوس کی بات میں جو یہ سمجھتی ہوں اس وقت کہ جو ہے ہم سب کو مل کے اب ہم اس میں کر کیا سکتے ہیں. تو ہمارے جو بھی ہمارے جو ہم کر سکتے ہیں, ہم پہلی بات تو وہ یہ کہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں, مگر ہم اس کو ایک بڑی پکچر کے ساتھ دیکھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ہو رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے سارے ملکوں کے, پہلے تو اگر ہم سارے ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وار رکے. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, یو این او میں ہونی چاہیے, ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو ہمیں یہ بات پہنچانی چاہیے. اچھا, میں بتاتی چلوں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں کل اجلاس ہوا جس کے اندر رشیا نے یہ قرارداد پیش کی کہ یہ جنگ بندی فوراً ہونی چاہیے, جس کے نتیجے میں یو ایس, یو کے, فرانس سب ایک جگہ کھڑے ہو گئے کہ یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو یہ ایک ہم ڈبل کرائٹیریا دیکھ رہے ہیں ورلڈ لیڈرز کا, اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کا, یہ کس طرح سب صحیح ہوگا, ہم سب کس طرح ایک پیج پہ آئیں گے, جیسے ہم کووڈ کے زمانے میں سب ایک پیج پہ تھے کہ یہ ہم نے ختم کرنا ہے وائرس. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے ملیحہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے, ان کے خود بنائے ہوئے رولز ہیں. یہ یو این او کے اپنے بنائے ہوئے جو کرائم آپ کے وار کرائمز ہیں, یہ میں نے اور آپ نے یا ہم نے کسی ایک نے بیٹھ کے نہیں بنائے. اگر میں ریلیجیسلی بات کروں تو اسلامک رولز تو بہت پہلے سے ہمارے پاس ہیں کہ کسی بچے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, کسی عورت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, ہاسپٹلس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, ایون درخت نہیں کاٹنے, ایون ہریالی, پھول, پتے, یہ سب چیزوں کی آپ نے وار میں حفاظت کرنی ہے. چلیں ہم اس کو پیچھے ڈال دیتے. آپ آج کی بات کر لیں, آپ کے سامنے یہ رولز جو ہیں یہ کس نے بنائے ہوئے ہیں, جو آپ کے کرائم وار کرائمز کے جو رولز ہیں وہ انہی لوگوں نے بنائے ہوئے. یہ وہی فرانس ہے, یہ وہی انگلینڈ ہے, یہ وہی امریکہ ہے, یہ کینیڈا ہے, یہ جتنے ملک ہیں انہوں نے ایک چیز کے اوپر معاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہ رولز بنے ہوئے. اب اگر وہ اپنے ہی رولز کو فالو نہیں کر رہے, ہمارے تو چھوڑیں, اگر وہ اپنے ہی رولز کو فالو نہیں کر رہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جس لیول کے اوپر ہم ابھی ہیں اس لیول پہ اپنی آواز اٹھائیں. جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ملک میں رہ رہی ہوں, فی الحال کینیڈا میں رہ رہی ہوں, یہ میرا ملک ہے, یہ میری اڈاپٹیڈ کنٹری ہے الحمدللہ. تو مگر میرے جو لیڈرز ہیں یا جو میرے جو کمیونٹی ممبرز ہیں جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس ایک چیز ہے, وہ سب لوگ اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں. دیٹس واٹ وی کین ڈو, رائٹ. تو یہ ایک چیز ہم کر سکتے ہیں, یہ میں دیکھتی ہوں. اب ڈبل سٹینڈرڈ کو, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ تو ان کا اپنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور وہ سامنے آ رہا ہے, مگر مین سٹریم میڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے. مین سٹریم میڈیا ان کی پکچرز تو دکھا رہا ہے, مگر جو فلسطین ایک ملک ہے جو جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی فوٹیج جو ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی ہے. اچھا, میں یہ بھی بتاتی چلوں یہاں پر کہ بہت 2-3 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ پوسٹ کرنا چاہ رہے ہو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ, اسپیشلی فیس بک اینڈ انسٹاگرام پہ یا پھر ٹویٹر پہ, تو آپ کو وہ پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. فوراً بتایا جا رہا ہے کہ انڈر دا لیجسلیشن یو کینٹ پوسٹ دیز امیجز اور یو کینٹ پوسٹ دس نیوز. یہ ایک بہت بڑی پابندی ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہو, کیونکہ سوشل میڈیا از ایکچولی گیونگ دا نیوز ٹو دا پیپل. تو اس کے بارے میں کیا کہو گے, لیجسلیشن کیا فریڈم آف اسپیچ کے خلاف نہیں ہے؟ یہی تو ڈبل سٹینڈرڈ دوبارہ یہاں آپ کے مغرب کا ڈبل سٹینڈرڈ آ گیا. جب آپ کے کسی جو ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اتنا زیادہ پورا میڈیا شور مچا دیتا ہے کہ جی وہ صحیح نہیں کر رہے, وہ عورت کو آواز نہیں اٹھائیں دے, پتہ نہیں کیا کیا چیز بیچ میں آ جاتی ہے. جب اب آپ کے اتنی بڑی کنٹری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں سے یہ جب جو آپ کی جمہوریت ہے آپ نے شروع کی ہے, جہاں سے آپ نے فریڈم شروع کی ہے, اگر آپ وہاں پابندیاں لگا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کچھ تو چھپا رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے آپ نہیں چاہتے کہ میرے جیسا عام بندہ جو ہے اگر اپنی پوسٹ لگانا چاہ رہا ہے ادر دین مائی پارٹی پوسٹ, اگر میں کچھ لگانا چاہ رہی ہوں تو وہ آ جاتا ہے لیجسلیشن کہ آپ کا. تو اس کے اندر
اگین مجھے لگتا ہے کہ میری حیثیت یا ہم عام لوگوں کی حیثیت کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ تو میں بول سکتی ہوں، لیکن ایک کمیونٹی اگین میں یہی کہوں گی کہ جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے جن کے اوپر کے پاس تھوڑی بہت بھی اتھارٹی ہے، وہ ان کو اب نکلنا ہوگا، ان کو بولنا ہوگا، ان کی آواز کو میرے خیال میں ان کو آگے آنا پڑے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے ملیحہ ہر کوئی اپنی اپنی ایک ہول میں نا ڈرا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ایک طرفہ پکچر دکھائی جا رہی ہے، اسپیشلی ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ کل شکاگو میں ایک لینڈ لارڈ نے ایک خاتون پہ اور ان کے بچے پہ حملہ کیا۔ یہ 71 سالہ 71 سال کا جو بوڑھا انسان تھا، اس نے یہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ دیکھ کے اس میں اتنا غصہ بھر چکا تھا کہ اس کے جو کرایہ دار تھے، جو اس کے گھر میں کرایہ دے کے رہ رہے تھے، وہ فلسطینی مسلم تھے۔ اس نے اس عورت پہ حملہ کیا، وہ اس عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس پہ حملہ کیا گیا، وہ جا کر واش روم میں چھپ گئی، تو اس آدمی نے وہاں پہ موجود 6 سالہ بچے کو بھی نہ چھوڑا اور اس کو چاقوؤں کے وار کر کے ختم کر دیا۔ یہ الیکٹرانک میڈیا میں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار سمجھتی ہوں، جو کہ ایک طرف کی پکچر دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے پبلک میں غم و غصہ اور ایک ہی رخ دیکھنے کی وجہ سے یہ نیریٹو بن گیا ہے کہ شاید قصوروار ایک ہی سائیڈ ہے۔ اس پہ کچھ بتاؤ گے؟ بالکل، کل یہ نیوز سننے کے بعد اتنا زیادہ دل دکھی ہوا کہ یہ عام لوگ، یعنی کہ اگر میں اگر کسی کمیونٹی سے تعلق رکھ رہی ہوں یا کچھ، اور نہ میں وہاں رہتی ہوں، نہ میرا کوئی قصور ہے، نہ میں اس میں شامل ہوں، اور کوئی بھی اسی ظلم سے، اسی یہ بربریت سے بچ کر یہاں آئے ہو کہ میں پناہ لے رہی ہوں اس کنٹری میں، اور یہاں پر آپ کے ساتھ اور آپ کے بچے کے ساتھ جسٹ بیکاز کہ جہاں یہ ہوا ہے، آپ وہاں دیکھیں جو ان کا جو صدر ہے وہ وہاں جا رہا ہے ان لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یار تم لوگ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کا میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے تو غم و غصہ تو بھرے گا۔ اگر یہاں بیٹھ کے میرے ملک کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کوئی دکھانا شروع ہو جائے تو غم اور غصہ، لیکن یہی تو بات ہے کہ پڑھا لکھا ہونا اور آپ اپنے آپ کو اتنا ایجوکیٹڈ اور اتنا آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کہاں چاند کے اوپر جانے والے آپ لوگ ہیں، اور یہ آپ اپنے میڈیا پہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ دکھ ایک سائڈ دکھا رہے ہیں، صرف ایک سائڈ، ون سائڈ۔ اور میں کسی بھی، یہی میں کہہ رہی ہوں، جیسے آپ کا میں سن رہی تھی، حماس، وی آر نو بڈی از ٹیکنگ دیئر سائڈ، وہ ایک گروپ ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو جب غم و غصہ ایک انڈیویجول میں آئے گا، تو جب بہت سارے انڈیویجول مل کر غم غصے کا اظہار کریں گے تو یہی ہوگا۔ آج ایک ہاسپٹل کے اوپر آپ کے سامنے 500 لوگ جو ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیا وہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے؟ وہ تو بیچارے معصوم بچے، جیسے کہ آپ نے بتایا، پریگننٹ ویمن، وہاں آپ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ اور نہ صرف ہاسپٹل بلکہ ایک اسکول پہ بھی جو ہے راکٹ فائر کیا گیا، وہاں پر 6 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اب ہم بات کریں اسکولز کی، اور ہم بات کر رہے ہیں ہاسپٹلس کی، اور ہم بات کر رہے ہیں مین سٹی کی، یہ سب کچھ سینٹرل غازہ میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک توجہ طلب بات ہے، ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔